علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اعتکاف کے فضائل و احکام پر تبصرہ کریں گے، بالخصوص خواتین کے مسائل و احکام اعتکاف پر تبصرہ کریں گے، جس سے ہمارے مسلم بہنوں کو نہ صرف اعتکاف کرنا آسان ہوگا بلکہ اعتکاف کے ساتھ ساتھ کس طرح اپنے ذمہ داریوں کو، گھریلو ضرورتوں کو، کام کاج کو پورا کر سکتی ہیں، اس کے بھی مفصل تفصیل آج اس درس میں آئے گی۔ لہذا آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ یہ اعتکاف جو عمل ہے یہ افضل ترین عمل ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اعتکاف کے معنی کو سمجھیں گے۔ دیکھیے، اعتکاف کے معنی اگر گرامر طور پہ دیکھا جائے تو اعتکاف کا معنی ہے بند ہو جانا یا پابند ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اگر اصطلاحی معنی یعنی جو کسی ورڈ سے جو میننگ سمجھی جاتی ہے، جو اس کا مقصد بیان کرتا ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو اعتکاف کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے اللہ کی عبادت و رضا کے لیے اپنے آپ کو کسی جگہ بند کر لینا، اللہ کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند کر لینا، یہ اس کا اصطلاحی معنی، عرفی معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو کمرے کے کسی جگہ، کسی خاص مقام پر آئسولیٹ کر لینا، یہ کہتے ہیں اعتکاف۔ یہ اعتکاف بہت افضل ترین عبادت ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا تھا۔ لہذا قرآن میں آتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ میرے گھر کو یعنی کعبۃ اللہ کو پاک و صاف رکھیں، کس کے لیے؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ جو چیز اسماعیل علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو بتائی جا رہی ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی افضل عبادت ہوگی۔ دیکھیے، اعتکاف کے فضائل تو بہت سے آئے ہیں کتاب و حدیث میں، چند فضائل ہم یہاں پر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جو شخص اعتکاف میں ہوتا ہے یعنی اپنے آپ کو گھر کے کسی کونے میں بند کر لیتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کوئی شخص کسی کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، اس ارادے سے کہ جب تک میرا کام نہیں بنتا میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں۔ بالکل اسی طرح معتکف جو ہوتا ہے وہ اللہ کے در پہ جا کے پڑ جاتا ہے، اس نیت سے کہ اے اللہ، جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، جب تک آپ میری بخشش نہیں کریں گے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے اس شوق و ذوق کو دیکھتے ہیں اور عید کے چاند کے دکھنے سے پہلے اپنے بندے کو معاف کر کے ایسا پاک و صاف کر دیتے ہیں کہ اس کے بدن پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ یہ اعتکاف کرنے والے کی بخشش لازمی ہوگی، اس کے گناہوں کے معاف ہونے میں کوئی کمی نہیں رہے گی، ہو کے ہی رہے گی، 100% ہو کر رہے گی۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے والے کے فضائل کے بارے میں علماء کرام نے بتایا ہے کہ جو شخص اعتکاف میں ہوتا ہے وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جو اعتکاف میں ہوتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ جس کا میزبان ہو جائے اس کے بارے میں کیا ہی کہنا، اس کی فضیلت کے بارے میں کیا ہی کہنا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا اللہ کے قلعے میں مضبوط ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کے پناہ میں ہوتا ہے کہ شیطان اور اس کے شر، اس کے فتنے اعتکاف کرنے والے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور اعتکاف کرنے والے پر جو انوار و برکات اترتے ہیں، جو اثر اعتکاف کرنے والے کو ہوتا ہے، وہ اعتکاف تک نہیں بلکہ پوری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یعنی وہ اثر اعتکاف میں جو نور اس کے دل میں آتا ہے وہ بہت دیر تک رہتا ہے۔
اسی طرح جو شخص اعتکاف میں ہوتا ہے اللہ کی رضامندی کی ضمانت ہے. ضمانت یعنی 110% اللہ اس سے خوش ہو ہی جاتے ہیں. کوئی شک نہیں ہوتی کہ جو شخص اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اعتکاف کرے پھر بھی اللہ اس بندے سے خوش نہ ہوئے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اور سب سے بڑی بات، جو شخص اعتکاف میں ہوتا ہے اس کو فرشتوں کی ہم نشینی نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہم نشینی یعنی ایسا لفظ ہے جیسے سارے دوست مل کے کلاس میں بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کو ہم نشینی کہتے ہیں. جس طرح سارے مسافر مل کے ایک بس میں یا ایک کشتی میں یا ایک جہاز میں مل کے سفر کرتے ہیں، اسی طرح اعتکاف کرنے والا فرشتوں کے ساتھ مل کے بیٹھتا ہے. اور فرشتے اس کی اعانت کرتے ہیں، یعنی اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے تمام چیزوں کی، اس کے گھر بار کی، اس کے بال بچوں کی، اس کے مال و جان کی، اس کے جائیداد کی، اس کے کھیتی باڑی کی، ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں. اعتکاف کرنے والے کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی. ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو نگران اور محافظ بنا کے مقرر کر دیتے ہیں. اور آتا ہے کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ اللہ کے لوگوں میں ہو جاتا ہے. جس طرح ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں نا، جس طرح ہم اور ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح اعتکاف کرنے والا اللہ والوں میں، اللہ کے رشتہ دار، اللہ کے اہل میں شامل ہو جاتا ہے. اور بہت سی فضیلتیں ہیں اعتکاف میں بیٹھنے والے کی. لہذا ہم اس عمل کو چھوٹا نہ سمجھے. ابھی آج جو ہے 25واں روزہ ہے، ابھی 5 دن باقی ہے. لہذا ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ ہم کچھ نہ کچھ وقت ہم اعتکاف میں دیں گے. ٹھیک ہے. اب اعتکاف 3 طریقے کا ہوتا ہے. پہلا اعتکاف واجب اعتکاف ہوتا ہے، دوسرا قسم کا اعتکاف سنت اعتکاف ہوتا ہے، اور تیسرے قسم کا اعتکاف نفل اعتکاف ہوتا ہے. واجب اعتکاف وہ اعتکاف ہوتا ہے جو ہم نے منت مان کر اپنے اوپر واجب کر لیا ہو. مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ اے اللہ، اگر میرا یہ کام بن جاتا ہے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا. اب یہ منت مان لینا یہ واجب ہو گیا ہم پہ. اب جتنے دن کی منت مانے تھے، جس وقت کی منت مانے تھے، اسی وقت میں اتنے دن کا اعتکاف ہم پر واجب ہے. نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے. دوسرا سنت اعتکاف وہ اعتکاف ہے جو ہے 21ویں شب سے، یعنی 20ویں دن کے روز مغرب سے شروع ہو کر جو ہے چاند رات پر ختم ہوتا ہے. یہ سنت اعتکاف ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اس کا اہتمام کیا ہے. 20ویں روزے کے افطار سے پہلے بیٹھ جاتے تھے، یعنی 21ویں شب سے پہلے بیٹھ جاتے تھے اور چاند رات کو اٹھ جاتے تھے. یہ سنت اعتکاف کا اس کے بڑے فضائل ہیں. اور نفل اعتکاف وہ ہے جو انسان اپنی سہولت سے کرے، چاہے وہ 3 دن کا ہو، چاہے وہ 5 دن کا ہو، چاہے وہ 1 دن کا ہو، چاہے وہ 1 گھنٹہ کا ہو، چاہے وہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا ہو. جتنا بھی اپنے حسب سہولت ہو اس کو نفل اعتکاف کہتے ہیں. تو جو ہے ابھی 5 دن باقی ہے تو اس میں ہم نفل اعتکاف کر سکتے ہیں. لہذا ارادہ کریں کہ جو ہے 26واں روزے کے افطار سے پہلے تمام کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں اور اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اور 27 سے لے کے چاند رات تک 3 دن کا اعتکاف کریں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے جو ثواب اللہ تبارک و تعالی 10 دن کے اعتکاف بیٹھنے پر دیں گے، اگر ہم اللہ سے پورے امید کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ مانگیں گے تو وہی ثواب اللہ تبارک و تعالی ہم کو 3 دن پر بھی عطا کریں گے. اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں. لہذا اس مرتبہ رمضان کو خالی جانے نہ دیں، کم از کم 3 دن کے اعتکاف کا نیت کر لیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگلے سال آپ کو 10 دن کے اعتکاف کی توفیق نصیب ہوگی. ٹھیک ہے. بطور پریکٹس اب کر لیں، انشاءاللہ اگلے سال آپ کو ضرور 10 دن کے اعتکاف کا جو ہے موقع ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے. اور امید کرتا ہوں کہ جتنے لوگ اس کو سن رہے ہیں سارے کے سارے کم از کم 3 دن یا پھر کم از کم 1 دن تو اعتکاف میں ضرور گزاریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. اب میں بتاؤں گا کہ اعتکاف میں کرنا کیا ہے. دیکھیے، اعتکاف میں اپنے آپ کو ایک
جگہ، ایک مخصوص جگہ پہ اپنے آپ کو بند کر کے عبادات میں مشغول ہونا ہے۔ سب سے پہلے توبہ کرنا ہے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بری کرنا ہے، اللہ سے خوب گڑ گڑا کے توبہ کرنا ہے۔ دوسرا استغفار کرنا ہے۔ تیسرا کثرت سے جو ہے ذکر کرنا ہے، اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام، قضائے عمری کا اہتمام، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام، اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے جو عبادت آپ سے ہو سکے، کوئی مخصوص عبادت تو نہیں، جو حسب سہولت ہے، جو عبادت ہو سکے اس کو کرنا ہے، اور دنیا کے ہر سوچ سے، ہر فکر سے اپنے آپ کو کاٹ دینا ہے۔ تمام خیالات، تمام کوششیں، تمام فکریں صرف اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہی اعتکاف کا مقصد ہے اور یہی اعتکاف کا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو ہے خواتین کے اعتکاف کے مسائل پر تبصرہ کریں گے اور اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، آپ کا وقت کا خیال کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ مؤثر انداز میں کچھ بنیادی اصول بتائیں گے، جس سے ہماری خواتین بہنوں کو گھر کے ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اعتکاف کا پورا ثواب حاصل کرنا آسان ہوگا۔ تو آئیے اصول پر جاتے ہیں۔ خواتین کے اعتکاف کرنے کے لیے کچھ ضروری باتیں۔ سب سے پہلی بات، جو خاتون اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے۔ دیکھیے، اعتکاف ایک جو ہے سنت مؤکدہ کفایہ عمل ہے۔ اگر تھوڑے بھی لوگ اگر اعتکاف کر لیں گے، محلے کے کچھ لوگ اعتکاف کر لیں گے، تو سب کی طرف سے یہ اعتکاف کی عبادت ادا ہو جائے گی، فرضیت ختم ہو جائے گی۔ لیکن شوہر کی خدمت یہ فرض ہے، لہذا سنت عمل کے لیے فرض عمل کو ضائع کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لہذا آپ اپنے شوہر سے اجازت لیں۔ اگر آپ کے شوہر اجازت دے دیں گے تو پھر جو ہے آپ کا اعتکاف کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب آپ اپنے شوہر سے اجازت لیں گے، آپ کے شوہر نہ صرف اجازت دیں گے بلکہ آپ کے اعتکاف میں ہونے پر آپ کی خوب خدمت بھی کریں گے، آپ کا پورا خیال رکھیں گے اور اپنے تمام حقوق معاف کر دیں گے۔ جو ایک بیوی کے شوہر پر حقوق ہوتے ہیں نا، شوہر اس کو معاف کر دیں گے، رعایت کریں گے، تاکہ آپ عبادت اچھے سے اچھا کر سکیں اور آپ کے شوہر آپ کے لیے عبادت میں معاون و مددگار ثابت ہوں گے۔ تو سب سے پہلا کام خواتین کیا کریں؟ اپنے شوہر سے اجازت لیں۔ دوسرا کام، اعتکاف کی نیت کریں۔ اگر آپ سنت اعتکاف کر رہے ہیں تو سنت اعتکاف کی نیت کریں، نفل اعتکاف کر رہے ہیں تو باضابطہ اس طور پہ دل میں ارادہ کریں کہ اے اللہ، تجھے راضی کرنے کے لیے میں اتنے دن کا اعتکاف کا ارادہ کرتی ہوں، لہذا میرے لیے آسان فرما، آنے والے رکاوٹوں سے حفاظت فرما۔ اس طور پہ جو ہے نیت اور ارادہ کر کے اعتکاف شروع کریں۔ تیسرا کام، گھر کے کسی جگہ کو مخصوص کریں۔ اگر گھر بڑا ہے تو ایک کمرے کو طے کریں کہ اس کمرے میں اعتکاف میں بیٹھوں گی، اور اگر ایک ہی کمرہ ہے، ہوتا ہے اکثر، یا پھر 2 ہی کمرے ہیں، اکثر لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، تو کمرے کے کسی کونے کو طے کریں۔ کوشش کریں کہ چھوٹے سے چھوٹی جگہ کو آپ اعتکاف کے لیے طے کریں تاکہ آپ اس جگہ سے نہ ہٹیں، ٹھیک ہے۔ پورے گھر کا اعتکاف نہیں کرنا چاہیے، گھر کے کسی کونے کی جگہ کو طے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ طے کر لیں، کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کا طے کرنا، آپ کے طے کرنے سے آپ کا گھر مسجد بن جائے گا۔ جتنے انوار و برکات مساجد پہ اترتے ہیں، آپ کے گھر کے کسی کونے کو اعتکاف کی جگہ بنانے سے وہ بھی مسجد کے حکم میں داخل ہو جائے گی اور اس پر بھی وہی انوار و برکات اتریں گی۔ تو اب بتائیے، جب آپ کے گھر پہ انوار و برکات اتریں گے تو الجھنوں کا، ٹینشنوں کا، مصیبتوں کا، غموں کا کوئی موقع رہے گا گھر میں؟ نہیں رہے گا۔ تو اسی لیے اپنے گھروں کو مساجد بنائیے عبادت کے ذریعے۔ چلیے، تو تیسرا کام تھا گھر کی کسی جگہ کا تعین کرنا۔ چوتھا کام، دیکھیے، خواتین جو ہے اعتکاف کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے ضروری مسائل جیسے کھانا پکانا، صفائی، ایسے کام بھی کر سکتی ہیں، بشرطے کہ کوئی اور کرنے والا نہ ہو۔ آپ ہی اکیلے ہیں جن کو یہ تمام چیزیں سنبھالنا ہے، تو آپ کوئی وقت مخصوص کر کے کم از کم وقت میں سادے سے سادے انداز میں اپنے پکوان کو مکمل کر کے، اپنے گھر کی صفائی کو مکمل کر کے، جو بھی ذمہ داریاں ہیں ان کو مکمل کر کے واپس اپنے اعتکاف کی جگہ پر لوٹ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو پکانا ہے
تو آپ سادہ سیدھے انداز میں پکائیں اور واپس آ جائیں. یہ نہیں کہ اعتکاف میں آپ کسی بڑے پکوان کا ارادہ کر کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اعتکاف کے وقت میں عبادت تمام چیزوں سے جو ہے اعلیٰ ہونا چاہیے. یعنی آپ کا وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں ہو. اگر آپ 24 گھنٹے کا معمول دیکھیں تو 24 گھنٹوں میں ہر کام سے زیادہ وقت آپ نے اعتکاف میں دیا ہو، عبادات میں دیا ہو. ایسا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا اعتکاف، آپ کی عبادت کا وقت کم ہو اور آپ کے دن کا زیادہ سے زیادہ وقت کاموں میں، دوسرے چیزوں میں گزرا ہو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. چند دن کی بات ہے، لہذا کاموں کو مختصر کریں، عبادت کو زیادہ کریں. اور جو خاتون اعتکاف میں بیٹھتی ہے، پانچویں بات، ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ ازدواجی تعلقات سے دور رہیں. یعنی اپنے میاں بیوی کے درمیان جو خصوصی ملاقاتیں ہوتی ہیں، جو صحبت ہوتی ہیں، اعتکاف کے زمانے میں، اعتکاف کے ایام میں ان چیزوں سے پرہیز کریں. ٹھیک ہے. اور چھٹویں بات، دیکھیے اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے. اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو آپ کا اعتکاف بھی نہیں ہوگا. شرط ہے کہ آپ جب معتکف ہوں، اعتکاف میں رہیں تو روزے کے ساتھ رہیں. اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. لہذا ہر ان چیزوں سے دور رہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے. اور بالخصوص خواتین اپنے ایام کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے اعتکاف میں بیٹھیں. ساتویں بات، لغویات سے بچنا چاہیے. یعنی ایسے ہی جو ہے بات چیت سے، غیر ضروری بات چیت سے، غیر ضروری ملاقاتوں سے، غیر ضروری کاموں سے، ان سے اعتکاف میں کلی طور پہ پرہیز کرنا چاہیے. آٹھویں بات، جو خاتون اعتکاف میں بیٹھتی ہیں، ہر روز وہ اپنا ایک ٹارگٹ طے کریں کہ آج کتنے رکعت پڑھیں گی نفل، آج کتنے پارے کی تلاوت ہوگی، آج کتنے دفعہ جو ہے کتنے ہزار مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، کتنے مرتبہ استغفار پڑھیں گے، کتنے مرتبہ جو ہے سوم کلمہ پڑھیں گے. جو بھی ہو، آپ اعتکاف کا ایک ٹارگٹ صبح کو فجر سے پہلے طے کریں اور رات کو سونے سے پہلے دیکھیں کہ جو ٹارگٹ آپ نے طے کیا تھا اس میں آپ نے کتنا پورا کیا. اس طرح محاسبہ کر کے آپ کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا اعتکاف کا وقت، آپ کا اعتکاف کا جو وقت ہے وہ صحیح کٹے گا، صحیح گزرے گا، جس سے اللہ بھی راضی ہوں گے اور بندے کی کوشش نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز ہے. اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جو اعتکاف میں انسان کو خیال رکھنا چاہیے. مثال کے طور پہ جو ہے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور خواتین کو جو ہے بالکل غیر ضروری چیزوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور نامحرمات سے تو بالکل ملاقات بند کر دیں. یعنی کسی کے سامنے نکلنا ہی نہیں چاہیے، نامحرموں پہ آپ کا سایہ بھی نہ پڑے. ویسے تو پردے میں نکل سکتی ہیں، اگر کوئی نامحرم گھر آئیں تو پردے میں رہ کے آپ ان سے بات چیت کر سکتی ہیں، لیکن بہتر ہے کہ تمام ملاقاتوں کو منقطع کر دیا جائے اور تہجد کا پورا اہتمام کیا جائے، اور اللہ سے لو لگانے کی، اللہ کے قریب ہونے کی، اور اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کی، اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کی جائے. دیکھیے رمضان کا ہر عمل مشق ہے. روزہ رکھا جاتا ہے ایک پریکٹس کے لیے کہ جس طرح روزے میں ہم کھانا کھانے سے بچتے ہیں، عام دنوں میں ہم حرام لقمہ کھانے سے بچیں. یہ روزے کی حکمت ہے، یہ روزے کا مقصد ہے. ہم تراویح میں ٹھہرتے ہیں، تراویح 20 رکعت پڑھتے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہ تراویح بھی ایک مشق ہے. جس طرح ہم رمضان میں راتوں میں دن کی تھکاوٹ کے باوجود اللہ کے سامنے ٹھہرے ہیں، اسی طرح عام دنوں میں بھی اللہ کے سامنے راتوں میں ٹھہر کر اللہ کو خوش کرنے کے لیے نوافل ادا کرنے والے ہوں. ایک مشق ہے تراویح. قیام اللیل جیسی عبادت کی مشق ہے. راتوں میں ٹھہر کے اللہ سے مانگنا، اللہ کے لیے نمازوں میں ٹھہرنا، یہ تراویح کا مقصد ہے، تراویح کی مشق ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اعتکاف کی بھی ایک مشق ہے. اعتکاف سے ہمارا روٹین، ہمارا جو ہے جو بھی 24 گھنٹے کا وقت ہے عام دنوں میں، وہ بھی ایسا ہو جائے کہ اس میں ہم ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، ہر کام اللہ کی خوشی کے لیے کرنے والے بنے، اللہ جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکنے والے بنے. یہ تمام چیزیں ہمارے روزمرہ کی، ہماری زندگی کا روٹین بن جائے، معمول بن جائے. اس کا مشق اعتکاف میں ہوتا ہے. لہذا اعتکاف میں اس کی مشق کریں، اور جس طرح اعتکاف میں دن گزارے ہیں، عام دنوں میں بھی رمضان کے بعد بھی ایسے ہی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوششوں کو، ہمارے محنتوں کو، ہمارے ارادوں کو قبول فرمائے، اور اس اعتکاف کے عمل کے ذریعے ہمارے
جتنے جائز تمنا ہیں ان کو پورا فرمائے، ہم کو ایک بہترین مسلمان بنائے، اور اس اعتکاف کو بخشش کا ذریعہ بنائے، اور اس اعتکاف کے ذریعے رمضان کے جتنے انوار و برکات ہیں ان تمام کا ہمیں حصہ دار بنائے، اور اس اعتکاف کے ذریعے ہمارے دنیا بھی آسان فرمائے اور ہماری آخرت بھی آسان فرما کر ہمارا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ فرمائے۔ یہ ہمارا ارادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو یہ رہی وہ ضروری باتیں جو اعتکاف کے ضمن میں ہم سب کے سامنے آئی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ہم اس کو سنیں گے، سمجھیں گے، اور اعتکاف کر کے انشاءاللہ اپنے آپ کو اس رمضان میں کامیاب کریں گے، اور اس رمضان کو خوشی خوشی، ایک مہمان ہے نا رمضان، اس مہمان کو خوشی خوشی ودا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے آسان فرمائے۔ تو اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے، پھر دوبارہ کسی ضروری عنوان پر بات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔